وخلقناکم ازواجا. سورۃ نبا ترتیب تلاوت میں 78واں سورت ہے اور ترتیب نزول میں 80. نزلت بعد سورۃ المعارج. سورۃ المعارج کے بعد اس سورت کا نزول ہے. دعویٰ اس سورت کا اثبات القیامت و نفی الشرک. اثبات قیامت و نفی شرک کا 12 سورت پہلے بتایا. جو 10واں باب وہ اس کے اندر اثبات قیامت اور نفی شرک اور اسی طرح اثبات توحید کا. جیسے مشرکین توحید کا بھی انکار کرتے تھے اسی طریقے سے وہ قیامت کا بھی انکار کرتے تھے. منکرین قیامت میں تھے. اس لیے یہاں پر ذکر اثبات قیامت کا 12 سورت ہو گئی. مناسبت اس سورت کے ماقبل کے ساتھ اس سورت میں تخویفات بطور ترقی ذکر ہے. وہاں صرف یہ بتایا تھا ان عذاب ربک لواقع. یہاں پر آیات نمبر 16 تک انما توعدون کا ایک شق یعنی انعامات کا ذکر کیے گئے. اور دنیاوی مصائب کا ذکر مقایسۃً چھوڑ دیا گیا ہے. اور اب نبا میں انعامات اور مصائب دونوں کا ذکر ہے. فرمایا جیسے دنیا میں
بعض منعم علیہم ہے اور بعض مغضوب علیہم ہے. اسی طرح آخرت میں بھی ہوں. آیات نمبر 37. مقصد کہ یہ صورت پہلے صورت کے لیے وضاحت اور تشریح ہے. جس طریقے سے پہلے صورت کے اندر انعامات کا ذکر اور اسی طریقے سے تخفیفات کا، تو اس میں اس سے زیادہ ذکر فرمایا، تشریح کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا. خلاصہ صورت کا، صورت کے ابتدا میں زجر ہے منکرین قیامت کے لیے، اور ذکر ہے نعیم دنیاوی کا. برائے تذکیر اخروی، دنیا کے نعمتوں کا ذکر ہے، آخرت کے تذکیر اور یادداشت کے لیے، نصیحت کے لیے. اور تخفیف اخروی کا ذکر اور بشارت اخروی کا ذکر. اور دعوی توحید کا بیان، یعنی نفی شفاعت قہری کا.
ممتازات کی صورت میں الانعامات العشرہ 10 نعمتوں کا ذکر ہے. نمبر 2 البشارت الخاصہ، خاص بشارت مومنین کے لیے. نمبر 3 تمنا کافر کا یا لیتنی کنت ترابا. زجر ہے ابتدا سے انکار قیامت پر. اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں. اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں. عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑے خبر کے بارے میں، ایک بہت بڑے خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وہ الذین هم فی مختلفون، کہ جس کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے مشرکین. کان فی من یقول قول بانکاری، بات تو ایسے کہ قطعاً اور جزماً قیامت کا انکار کرتے تھے کہ قیامت نہیں ہے. اور بعض اس کے اندر ایسے تھے کہ صحابہ وہ تصدیق کر کے انہوں نے ایمان لایا، اور بعض ایسے تھے کہ صحابہ کذب بھی، تو بعض نے جھٹلایا اور بعض نے شک کر کے انہوں نے ایمان لایا. بعض نے شک کیا اور بعض نے پکا جھٹلایا اور بعض نے ایمان لایا. اس پر 3 قسم تھے. اس لیے بتایا مختلفون، قول مختلف ہے. کلا، ہرگز ایسے نہیں. سیعلمون، کلا رد ہے ان کے جھٹلانے کے لیے. کلا ایسا نہیں ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں. سیعلمون، ان کو پتہ چل جائے گا کل قیامت کے دن. ثم کلا، پھر ہرگز ایسا نہیں. سیعلمون، پتہ چل جائے گا موت کے وقت پہ. اور دوسرا کلا، ثم کلا، پھر حقیقہ سیعلمون، پتہ چل جائے گا ان کو قیامت کے دن. قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ قیامت ہے یا نہیں ہے. اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں. عن النبأ العظیم، بہت بڑے خبر کے بارے میں. یا قرآن ایک نبأ عظیم. الذی هم فیہ مختلفون، کہ جو اس کے اندر اختلاف کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ صاحب جھوٹ ہے، کذب ہے. بعض کہتے ہیں کہ شعر ہے. بعض کہتے ہیں کہ صاحب سحر ہے. کلا، حق ہے یہ بات. ہرگز ایسا نہیں جو یہ کہتے ہیں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں یا مومنین کے ساتھ. بعض کہتے ہیں مختلفون. کلا، ہرگز ایسا نہیں. سیعلمون، پتہ چل جائیں گے موت کے وقت. ثم کلا، پھر حق ہے یہ بات. سیعلمون، پتہ چل جائیں گے ان کو قیامت کے دن. علم نجعل الارض، اب انعامات عشرہ کا بیان. یہ دنیا میں سب کے سب لوگ اس میں شریک، مومن، کافر، فاسق، فاجر، بے دین، سب شریک. علم نجعل الارض، کیا ہم نے نہیں کیا زمین کو مہادا فر، سب کے سب اس پر پھر رہے. والجبال، پہاڑوں کو اوتادا، کیل بنائے زمین کے اندر، وہ بھی سب کے سب قیامت. وخلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا لوگوں. ازواجا، اقسام، سب کے سب ایک طرح ہے. انسان سب پیدا کے مختلف قسم ہے. وجعلنا نومکم، اب جوڑے سب کو بیوی ملتی ہے اور سب کو شوہر ملتا ہے، جوڑے مل جاتے ہیں. وجعلنا نومکم، اور ہم نے کیا تمہارے نیند سباتاً، کاٹنے والا. نیند کاٹنے والا، صبح کاٹنے والا، یعنی تھوڑا سی نیند کر لو تو تمہارے سارے تھکاوٹ کٹ جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے نا، رات کو سو جاؤ تو اور حساب، تھوڑا سے ادھر کرنٹ لگ جاتے ہیں تو بدن کے اندر چستی آ جاتی ہے. صبح تک کاٹنے والا پریشانیوں کو. تو نیند سب کے سب کے لیے. یہ نعمت میں دنیاوی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور اس میں دنیا میں سب کے سب شریک. وجعلنا اللیل، قیام رات کو لباساً، اڑنا یعنی راحت اور آرام، جیسے اڑنے میں آرام ہوتا ہے. وجعلنا النہار، اور دن ہم نے کیا معاشاً،
معاشن سامان عیش طلب کرنے کے لیے سب کے سب مومن کافر سب کے سب کام کرتے ہیں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 مضبوط آسمانیں پیدا کی، آسمانوں کے اندر سب کے سب رہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، ہم نے کے چراغ روشن، سورج سے سب کے سب فائدہ لیتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور ہم بھیجتے ہیں من المعصرات، وہ نچوڑے ہوئے بادل سے ہوئے معصرات، وہ بادل ایسے سفید بادل کو بھی کہتے ہیں، اور معصرات جیسے اس کو نچوڑ لیے۔ ماءً ثجاجاً، پانی بہنے والے، پانی بارش اوپر سے ہوتے سب کے سب اس میں شریک، خواہ وہ مومن ہو یا کافر۔ لنخرج به، تاکہ ہم نکالیں پانی کے ذریعے سے دانے، ونباتاً، اور سبزیاں، وجناتاً، اور باغات، الفافا، گنجان۔ ان یوم الفصل، جواب قسم کا، اثبات قیامت۔ ان یوم الفصل، اور تخفیف اخروی، ان یوم الفصل کان میقاتاً، بے شک قیامت کے دن کان میقاتاً، وہ وقت محدود مقرر کیا ہوا ان کے لیے، وقت مقرر ہے وہ۔ پھر تخفیف اخروی، یوم ینفخ فی الصور، پھونکا جائے گا سور کے اندر، سور سینگی کی طرح چیز ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف کے حدیث۔ فتاتون افواجا، تم آ جائیں گے، قیامت کا اس بات، فتاتون افواجا، تم آ جائیں گے جماعت جماعت، کھول دیا جائیں گے آسمان، فکانت ابوابا، ہوں گے وہ دروازے دروازے، فرشتے اتریں گے، وسیرت الجبال، اڑا دیے جائیں گے پہاڑ، کانت سرابا، وہ ہوں گے سرابا، شراب کی طرح، جیسے دور سے پانی نظر آتے اس کو سراب کہتے ہیں، پشتو میں شاگوگل کہتے ہیں، کس سراب، وہ اٹھ کر کے ایسے اوپر اور اوپر سے پھر نیچے جا کے زمین پر ہموار ہو جائے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم کے مرصادن اے طریق الممر علیہا، لوگ ان پر گزریں گے، گزرنے کا جگہ، للطاغین، سرکشوں کے لیے، مآبا، لوٹنے کی جگہ جہنم، لابثین فیہا، رہیں گے جہنم کے اندر، احقابا، بہت زمانہ، دہورا متتابعتا لا نہایت لہا، مدارک پانا لکھتے بزاوی وغیرہ مانا، احقاب کے معنی یعنی دہورا متتابعتا لا نہایت لہا، ایسے زمانہ متتابع کہ اس کے کوئی انتہا نہیں، ان کے کوئی انتہا نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 80 سنتاً، احقاب جمع حکم کا، اور معنی اس کے کیا ہے، 80 سال، ایک حکم 80 سال ہے۔ وَكُلُّ سَنَةٍ 12، ایک حکم 80 سال، اور ایک سال 12 مہینے، اور ایک مہینہ 30 دن، اور ہر دن جو ہوتا ہے وہ وہاں پر، ہر دن وہاں پر کل یوم 1000 سنۃ، ہر دن جو ہے وہ 1000 سال کے ہو گئے دنیا کے، ہر دن 1000 سال کے ہو گئے دنیا کے، اس حساب کے ساتھ بنتے ہیں 2,88,00,000، ایک حقب بنتے ہیں 2,88,00,000 سال، اور کئی احقاب اس کا کوئی حد نہیں ہے۔ ابن کثیر نے لکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، لا یذوقون فیہا، نہیں چکیں گے جہنم کے اندر، بردن آرام، بردن یعنی ٹھنڈا پانی ان کو نہیں ہوگا، ولا شراباً، اور نہ کوئی ان کے لیے پینا آرام والا، الا حمیماً، مگر پینا ہوگا گرم پانی کا، وغساقا، اور پیپ کا، پیپ ہوں گے، جزاء بما کانوا، جو جزاءً، وفا جزاءً یہ بدلہ ہوگا، وفاقاً، موافق ان کے اعمال کے، جیسے اعمال جیسے اس کو ملے، جیسے کرا ایسے بھرا، جیسے کرو گے ایسے بھرو گے، جیسے کرا ایسے بھرا، ان کے اعمال کے۔ انہم کانوا، بے شک ہوتے امید نہیں رکھتے تھے، حساب کا دنیا کے اندر، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے جھٹلایا ہمارے آیاتوں کو جھٹلانا، وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو ہم نے حساب کیا ہے، أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے ان کو لکھا ہے، کتاباً لکھنا، لوح محفوظ میں ہر چیز لکھا ہوا ہے، اور کہا جائے گا ان کو فذوقوا چکھو تم، فَيُقَالُ لَهُمْ،
ذوقوا چکو فلن تزیدکم زیادہ نہیں کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب. یہ تخفیف کا ذکر ہوا، پہلے انعامات عامہ کا ذکر، پھر تخفیف کا ذکر. اب بشارت. ان المتقین للمتقین، بے شک متقین کے لیے مفازن کامیابی ہوں گے. حدائق باغات وانابا انگور ہوں گے، وکواعب اترابا، وکواعب اور لڑکے ہوں گے بلوچستان. کواعب کعب کہتے اونچا جگہ ہو، یعنی مرتفع صدیر کہ جس کے پستان اونچے ہو، استعمال نہ کیا گیا ہو. وکواعب اترابا اور عمر لڑکیاں ہوں گی گواریاں، اور کواعب یعنی جس کا پستان بلند ہو. اترابا عمر وکاسن اور پیالے ہوں گے دہاقہ بھرے ہوئے شراب کے. نہیں سنیں گے وہاں پر لغوًا بیہودہ نجوٹا جزا من رب کا عطوان، بدل آپ کے رب کی جانب سے عطیہ. حسابہ بہت، حساباً بہت، کثیراً کے معنی کرتے مفسرین، یعنی بے حساب ملے گا. رب السماوات اللہ پاک رب دلیل عقلی اور نفع شفاعت قہری کے لیے. رب السماوات اللہ پاک رب آسمان اور زمینوں کے دونوں کے درمیان. الرحمن وہ ہے مہربان. لا یملکون مالک نہیں ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے پاس خطابہ بات کرنے کا، سانس نہیں کہ لے سکیں گے، کوئی دم لینے والا نہیں ہوگا اللہ کے سامنے. یوم اس دن کے کھڑے ہو جائیں گے روح جبرائیل امین. روح سے مراد جبرائیل امین، اور روح سے مراد ایک اور مخلوق، اور روح سے مراد زیادہ تر جبرائیل امین. حضرت حسان فرماتے وجبریل رسول اللہ فینا، وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس لہ کفاء. جبریل اللہ کے پیغام لانے والا ہمارے پاس، وروح القدس پاک روح ہے وہ، لیس لہ کفاء اس کے کوئی مثل نہیں. والملائکۃ اور باقی فرشتے صفاً سب باندھے ہوئے. لا یتکلمون بات نہیں کر سکیں گے الا من مگر وہ شخص بات کرے گا اذن لہ اجازت کر لے تو اللہ پاک. وقال صوابا اور کہے گا بھی حق بات، حق بات جو اس کو پہلے میں نے بتایا کہ شفاعت بالاذن ثابت ہے. الا من اذن لہ الرحمن اللہ اجازت کر لے، الا من مگر وہ شخص بات کرے گا شفاعت کرے گا اذن لہ الرحمن اجازت ہے رحمان. وقال صوابا اور انہوں نے حق بات کہا ہو پہلے سے، بأن قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ توحید پڑھا ہو مومن ہو، شفاعت کرے گا اجازت کے ساتھ. لیکن اجازت کس کو ہوگا؟ جو مومن ہوگا وہ بھی اجازت، اور جس کے لیے شفاعت کرے وہ بھی مومن ہوگا، اور جس کام میں شفاعت کریں گے وہ بھی، اس میں بھی اجازت. ذالک الیوم کہا جائے گا یہ دن حق. فمن شاء جو چاہے پکڑ لے اپنے رب کی طرف مآبا لوٹنے کا راستہ عمل صالح کرنے میں. انا انذرناکم ہم تمہیں ڈراتے عذاب سے، ایسے عذاب جو کہ قریب ہے. یوم دن ینظر المرء دیکھیں گے انسان جو آگے سے بھیجا انہوں نے ما قدمت یداہ. ید کا ذکر اکثر کام ہاتھ سے ہوتا ہے، ورنہ آنکھیں اور کان وغیرہ سب. وَيَقُولُ الْكَافِرُ اور کہیں کہ کافر یا لیتنی کاش کہ میں ہوتا كُنْتُ تُرَابًا ہو جاؤں میں مٹی میں ہو جاؤں، آج میں نیست و نابود ہو جاؤں. کافر یہ کہے گا کہ کاش میں نیست و نابود ہو جاؤں. اور یا شیطان وَيَقُولُ الْكَافِرُ شیطان کہے گا یا لیتنی كُنْتُ تُرَابًا ہوتا میں سجدہ کرتا آدم علیہ السلام کے سامنے. لیکن وہ وقت پھر کام نہیں دے گا. سورۃ النازعات ترتیب تلاوت میں 79ویں سورت اور ترتیب نزول میں 81ویں سورت. نزلت بعد سورۃ النبأ. دعوی صورت کا اثبات القیامت ما تخفیف دنیاوی، اثبات قیامت ما تخفیف دنیاوی.
مناسبت ماقبل کے ساتھ نبا میں انعامات کا ذکر کیے گئے اور مصائب کا ذکر مقایسۃً ترک کیا گیا، یعنی اس پر قیاس کرتے ہوئے مقایسۃً انعامات کا ذکر کیا اور عذابات کا ذکر مقایسۃً قیاس کرتے ہوئے کہ ایسے انعامات ملتے تو اس کے مقابلے میں مصائب بھی آتے، مقایسۃً ترک کیا گیا۔ اشارہ تھا اس طرف کہ آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا۔ اب نازعات میں بطور ترقی اس کا نمونہ ذکر کیا گیا۔ یعنی جس طرح دنیا میں روح قبض کرتے وقت مومنین پر نرمی اور کافروں پر سختی کی جاتی ہے، مومنین پر نرمی اور کافروں پر سختی کی جاتی ہے، اسی طرح آخرت میں بھی ہوگا۔ خلاصہ صورت کا ثواب اور عقاب کے نمونے ابتداءً اور دعوی توحید کا ذکر اور اس پر دلیل عقلی۔ باقی صورت میں زواج تخفیفات اور بشارتیں امتیازات صورت، الشواہد الخاصہ، ابتدا میں خاص شواہد کا ذکر، نمبر 2 قیامت کا ذکر طامۃ الکبریٰ کے ساتھ، نمبر 3 ذکر خائف،
طاغی سرکش کا ذکر خائف اور طاغی یعنی سرکش کا ذکر تو نازعات صفت ہے فرشتوں کا، طوائف الملائکہ و فرقہا والطوائف والفرق مؤنثۃ فیصح صفت۔ نازعات مؤنث کا صیغہ ہے اور صفت ہے طوائف ملائکہ کا، تو ملائکہ تو مؤنث اور تذکیر سے پاک، لیکن طوائف مؤنث ہے اس لیے نازعات میں اس کا صفت درست ہوا۔ والنازعات قسم ہے ان فرشتوں کے جو نکالتے ہیں کافروں کے روحوں کو غرقاً غوطہ لگا کر کے، یعنی سختی کے ساتھ، غرقاً غوطہ لگا کر کے سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنے روحوں کو نکالو، اندر سے نکلتا نہیں، روح کو پتہ ہے نکلتا ہوں تو جہنم جاؤں گا اور مجھے کوئی آرام نہیں ملے گا، اس لیے وہ نکلے گا نہیں، اندر سے زور لگا کر کے فرماتے ہیں علماء کرام مفسرین کے ایسے کھینچے گا فرشتہ جس طریقے سے کانٹے دار تار ہوتے اور باریک ریشمی کپڑا ہو اس کے ساتھ چمٹ جائے، ایسے کھینچے گا، بدن اس کے چور چور ہوگا۔ والنازعات غرقاً قسم ہے ان فرشتوں کے جو نکالیں گے روح کافروں کا غرقاً غوطہ لگا کر، یعنی سختی کے ساتھ۔ والناشطات نشطاً قسم ہے فرشتوں کا جو نکالیں گے روح مومنین کا نشطاً خوشی کے ساتھ، آرام کے ساتھ نکالیں گے، آرام کے ساتھ نکالیں گے، کس کے؟ مومنین کے روحوں کو، نرمی کے ساتھ۔ مفتی شفیع صاحب نے فرمایا جیسے ٹوٹی کا پانی بند ہو ایسے کھول لو تو فوراً نکل۔ والسابحات سبحا اور قسم ہے ان فرشتوں کے جو آگے جانے والے، سبحا چلنا، سابحات تیرنے والے، سبحا فی الماء پانی کا اندر تیرا، والسابحات اور قسم ہے ان فرشتوں کے جو تیرتے ہیں، تیرنا یعنی سیدھا جاتے ہیں، سیدھا جانے والے فرشتے۔ فالسابقات سبقا قسم ہے ان فرشتوں کے جو آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، سبقا آگے، سبقت آگے سبقت کرنا۔ فالسابقات یعنی مسلمانوں کے روحوں کو جلدی لے جانے والے ہیں جنت کی طرف۔ ارواح المومنین، ارواح الناس لوگوں کے روحوں کو لے جانے والے اپنے مستقر کی طرف، یعنی کافروں کا روح سجین اور جہنم کی طرف جلدی لے جانے والے، اور مومنین کا روح جنت کی طرف جلدی لے جانے والے۔ فالسابقات قسم ان فرشتوں کے جو سبقت کرتے ایک دوسرے سے، سبقت کرنا یعنی مومنین کے روحوں کو جنت میں جلدی لے جاتے ہیں ایک دوسرے سے آگے، اور کافروں کے روحوں کو جہنم آگ کی طرف جلدی لے جاتے ہیں۔ فالمدبرات قسم ان فرشتوں کے جو نافذ کرنے والے، امرن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو، اللہ کے حکم کو ارواح کے بارے میں، لوگوں کے روحوں کے بارے میں، عالم برزخ کے اندر اللہ کے حکم نافذ کرتے ہیں، کسی کو جنت اور کسی میں جہنم۔ یوم اس دن ترجف الراجفۃ ہلا دی جائے گی، ہلائے جانا یعنی زلزلہ ہو جائے گا، ترجف الراجفۃ ہلا دے گی، ہلائے جانے والی یعنی پہلے سور ہو جائے گا تو سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ تتبعہ الرادفہ تابع ہو جائیں گے اس کے دوسرے سور پھر پھونکا جائے گا، دونوں کے درمیان کہتے ہیں 40 سال کا زمانہ ہوگا۔ قلوب یومئذ باطن یومئذ واجفۃ ڈرنے والے ہوں گے، واجفۃ ڈرنے والے یا خالی ہوں گے عقل سے، ابصارها خاشعہ ان کے آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، آنکھیں ان کے گھبراہٹ کی وجہ سے کھلی رہ جائیں گی۔ یقولون کہیں گے وہ انا لمردودون، اب زجر ہے اور کم وقت ایسے وقت آنے والا ہے، اور تم کہتے ہو کہ قیامت نہیں ہے،
زجر ایقولون کیا وہ کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ ہم لوٹائے جائیں گے فی الحافرہ پہلے حالت میں اِذَا كُنَّا عِظَامًا جب ہو جائیں گے ہڈی نخرہ چور چور نخرہ چور چور ہوئے قالو کہتے ہیں یہ لوگ قالو کہتے ہیں بطور استہزاء کے تلک اذن کرتون یہ تو اس وقت لوٹنا ہے خاسرہ بڑے نقصان والا اور جی ہم اگر پھر اٹھ کے ہم تو خسارے میں یہ بطور استہزاء کہیں ہے اللہ کیونکہ ہم نے ان کو جھٹلایا ہے تفسیری کبیر مدارک پانے کہ ہم نے جھٹلایا ہے فَإِنَّمَا اللہ نے فرمایا بے شک یہ قیامت کے دن زجرۃ واحدہ ایک آواز ہوگی فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ اس وقت وہ لوگ زمین کے چہرے پر ہوں گے بِالسَّاهِرَةِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سب کے سب زمین کے چہرے پر آئے تخفیفی دنیاوی حل آتاک حدیث موسیٰ کیا آئے حضرت آپ کے پاس واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اگر نہیں آئے تو سنو اذ ناداہ جب پکارا ان کو اس کے پروردگار نے بالوادی المقدس پاک میدان میں نام اس کا توا تھا وادی توا اور فرمایا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو چلے فرعون کی طرف انہو طغیٰ وہ سرکش ہے فقل کہہ دو فرعون کو حل لکا کیا ہے آپ کے لیے رغبت الا ان تزکا کہ تم اپنے نفس کو پاک کر لو شرک سے حل لکا محلون حل لکا رغبت الا ان تزکا کہ تم اپنے نفس کو پاک کر لو شرک و کفر سے وآدیکا اور میں تمہیں بتاتا ہوں دلالت کرتا ہوں الی ربی کا اب تمہارے رب کی طرف فتخشا تم ڈر جاؤ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى بتا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑے بڑے نشانات عصا اور ید بیضاء فَكَذَّبَ فرعون نے جھٹلایا نافرمانی کیا ثم ادبر پھر پیٹ پھیرا یسعیٰ کوشش کیا اس کے مخالفت میں فحشر جمع کے فرعون نے جادوگروں کو فنادا آواز کیا فقال کہا فرعون نے تکبرانہ طور پر انا ربکم الاعلی میں تمہارے بڑا رب ہوں اور چھوٹے چھوٹے بت دیے تھے گھروں میں ان کو وہ چھوٹے رب بڑے اس کو اپنا ثابت کیا فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ اللہ نے پکڑ لیا ان کو نکال الآخرۃ عبرت آخرت کے لیے اخذہ اللہ نکال الآخرہ آخرت کے آخرت کے عبرت کے ساتھ والاولیٰ اور دنیا کے عبرت کے ساتھ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی عبرت ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں پھر دعوی اثبات قیامت اانتم اشد خلقا عقلی دلیل اانتم کم تم قیامت کے انکار کرتے ہو تم سب کو پیدا کرنے میں ہمیں سما و آسمان بنا اللہ نے بنایا ہے تمہارے نظر میں اللہ کے نزدیک تمہارے اس کے دونوں برابر تمہارے نزدیک آسمان بڑا ہے اور اس کو پیدا کرنا بھی مشکل رفع سب کہا اللہ نے بلند کے آسمان کے چھت کو فسواہا برابر کیا ہے وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اللہ نے شیعہ کیا ہے اس کے رات کے نسبت آسمان کی طرف نامناسبت کی وجہ سے کہ سورج آسمان میں نکلتا ہے تو دن آ جاتا ہے اور رات سورج غائب ہوتے ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اور اغطش لیلہا سیاہ کی اللہ نے کالے کے ان کے رات کو وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور اللہ پاک نکالتے ہیں آسمان کے چاند ہاں زمین آسمان کی طرف میں نے کہا نامناسبت کی وجہ سے سورج آسمان میں غائب ہوتے ہیں تو رات ہو جاتی تھوڑا سی چڑھتے تو چاش ہو جاتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ اور زمین اس کے ساتھ بعد زمانہ ماں کے لے لو وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ اس کے ساتھ اللہ نے ملایا ہے وہ زمین کو دیکھو گا کہاں اللہ نے زمین کو اس طریقے سے پھیلایا جعل فیہا جبلا وجعل فیہا انہارا نہریں بنائے اس کے اندر وجعل فیہا شجرا درخت بنائے وجعل فیہا بحورا دریابیں بنائے طرح طرح کے اس کے اندر زمین کو دیکھو غور تو کرو والارض بعد ذالک اما ذالک تحا اللہ نے ان کو پھیلایا اخرج منها اللہ پاک نکالتے زمین سے ان کے پانی ومرعاہا اور ان کے چارگاہ وہ جانور چڑھتے تم پہاڑوں میں گئے ہوں گے کیسے کیسے زبردست گھاس وہاں جب
اپنے بیل اور گائے وغیرہ بکری لے جاتے ہیں، بہترین پہاڑوں میں ایسے بہترین انسان کہتے ہیں میں کھا رہا ہوں، اس مزیدار واقعی۔ والجبال اور پہاڑوں کو اللہ نے پیدا کیا، والجبال ارسا اور پہاڑوں کو اللہ نے مضبوط کیا ہے، متاع لکم اس میں فائدہ تمہارے لیے، وہ لوگوں تمہارے چوپایوں کے لیے، فائدہ جاءت لیکن سارے کے سارے فانی ہے دقیق، جاءت الطامۃ الکبریٰ جب آ جائے گا بڑا مصیبت، طامۃ الکبریٰ بڑے مصیبت آ جائے گی یعنی نفع ثانی، فائدہ جاءت جب آ جائے گی طامۃ الکبریٰ بڑا داہیہ بڑے مصیبت، یوم اس دن یتذکر الانسان نصیحت لے لیں گے انسان، ماشاء یتذکر الانسان یاد کر لیں گے، انسان یاد کر لیں گے ماشاء جو انہوں نے عمل کیا تھا، جس کے لیے کوشش کرتے تھے وہ جان لیں گے کہ ہم دنیا کے لیے کیا آخرت کے لیے کیا، اس کے لیے زور لگا رہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ اور ظاہر کیے جائیں گے جہنم لمن یرا جو عقیدہ رکھتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ جنہوں نے سرکشی کیا پسند کیا دنیا کی زندگی کو، بے شک جنت ان کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ بشارت جو ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ، من خاف مقام ربہ اپنے رب کے ملاقات سے، مقام ربی کہ خدا کے سامنے میرا حضور ہے، وَنَهَى النَّفْسَ اور روکا اپنے نفس کو عن الہوا اپنے خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جنت اس کا ٹھکانہ ہے، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ فِي الزَّجْرِ انکار قیامت پر وہ کام وقت، يَسْأَلُونَكَ آپ سے سوال کرتے قیامت کے بارے میں، ایان مرساها کب واقع ہوگا یہ قیامت، فیما انت من ذکرها آپ کو کیا ہے ان کے بیان کرنا، فیما انت ترا چکار از قیامت، فارسی میں شاہ ولی اللہ کہ آپ کو کیا کام قیامت کے ساتھ، آپ کو کیا معلوم، کس چیز نے آپ کو خبر دے دیا، فیما انت کس چیز نے آپ کو خبر دے دی، من ذکرها قیامت کے بیان کرنے سے، قیامت اللہ نے پوشیدہ رکھے کسی کو خبر نہیں دیا، الی ربک منتہاہا آپ کے رب کی طرف اس کے انتہا علم کا ہے، انتہا علم کا قیامت اللہ کے پاس، انما انت میرا حبیب آپ ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، منذر من یخشاہا قیامت سے ڈرتے ان کو ڈرانے والے، فَأَنَّهُمْ کوئی کہ لوگ یومئذ یرونہا کہ دیکھیں گے قیامت، یقولون کہیں گے لم یلبثوا نہیں ٹھہرے قبروں کے اندر عالم برزخ میں، الا عشیۃً مگر پچھلے ٹائم اور ضحاہا یا اس دن کے صبح، معمولی وقت ہے قیامت کی سختی دیکھیں گے تو وہ آخرت کا سختی دیکھیں گے تو پہلے زمانہ معمولی نظر آئے۔ سورۃ عبس ترتیب تلاوت میں 80 سورت اور ترتیب نزول میں 24واں سورت، نزلت بعد سورۃ النجم، سورۃ النجم کے بعد اس سورت کا نزول ہے۔ دعوی سورت کا اثبات القیامت و تحویل شانہا، اثبات القیامت و تحویل شانہا، مناسبت سورت کے ماقبل کے ساتھ نازعات میں تخفیف اخروی کے نمونے،
نازعات میں تخفیف اخروی کا نمونہ ذکر کیا گیا۔ اب عبس میں عبس آیات نمبر 34 میں تخفیف اخروی کا ذکر ہے۔ اعلیٰ سبیل ترقی، ما قبل سے دوسرا مناسبت کہ قرآن کریم نصیحت ہے، جو چاہے تو اس کے نصیحت لے لے، اس سے نصیحت لے لے۔ آپ نصیحت کریں ان لوگوں کو جن میں قرآن کے طرف انابت ہو، نہ ان لوگوں کو جو اعراض کرتے ہیں۔ خلاصہ سورت کا تحذیر فی تبلیغ کا بیان، اور نہ ماننے والوں کے لیے زجر۔ اور اثبات قیامت، یعنی سورت کے ابتدا میں تنبیہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عظمت قرآن کے بیان،
اور نہ ماننے والوں کے لیے زجری، اور اثبات قیامت پر دلیل عقلی۔ تو سورت کے ابتدا میں تنبیہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نابینا آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو نصیحت کرتے تھے، قرآن سناتے تھے، تو نابینا کا پتہ نہیں تھا، ان کو تو نظر نہیں آ رہا تھا کہ حضور کس حالت میں ہے۔ وہ کچھ مسئلے مسائل پوچھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی میں بل آگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیعت میں انقباض آگے کہ یہ تو اپنے آدمی ہے اور اس کو تو بعد میں بھی مسئلہ بیان کر سکتا ہوں، اس وقت یہ کفار ہے، ان کے سامنے مسئلہ بیان کر لوں شاید کہ یہ مان لے وے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ پسند نہیں آیا، لیکن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمایا، لیکن تنبیہ ایسے فرمایا کہ محبت کے انداز سے، عشق کے انداز سے، محبت کے انداز سے، اور ایسے کیا کہ سامنے نہیں کہا کہ آپ نے ایسے کیا، آپ نے ایسے کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو خطاب ہے، لیکن وہ کہ حضور موجود وہاں نہیں ہے، غائب کا صیغہ استعمال کیا۔ یہ محبت کا بات ہوتی ہے، اور محبت کے بعد عباسہ تیوری چڑھایا، وتولا اور منہ پھیر دیا میرے حبیب نے، ان جاءہ الاعمیٰ کہ آگے ان کے پاس نابینا، ایسا نہیں فرمایا حبستہ وتولیت ان جاءک الاعمیٰ، خطاب آپ نے ایسے کیا، آپ نے ایسے کیا، نہیں، غائب کرنے، یہ محبت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ عباسہ تیوری چڑھایا، وتولا اور منہ پھیر دیا، ان جاءہ الاعمیٰ یہ کہ آگے ان کے پاس نابینا، آگے پھر خطاب، وما یدری کا آپ کو کیا معلوم، لعلہ شاید کہ یہ نابینا یزکا اپنے نفس کو پاک کر لے، توحید کے ساتھ اپنے نفس کو پاک کر لے، اور دین اسلام اس نے قبول کیا، اور یہ اپنے نفس کو پاکی حاصل کر لے، مسئلے مسائل، یتزکا من دنس الجہل، جہالت کے میل سے اپنے آپ کو علم حاصل کر لے، وہ علم حاصل کرتا ہے، اور آپ اس کو یہ طالب علم ہے، طالب علم ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، اور وہ تو بڑے لوگ ہیں، وہ متکبر، اب ان کے پیچھے لگے جو اس میں کئی غریب کا خیال نہیں کرتے، تنبیہ کیا۔ وما یدری کا آپ کو کیا معلوم، لعلہ شاید کہ نابینا یزکا پاکی حاصل کر لے، جہالت سے پاکی حاصل کر لے، اپنے بات کو سن لے، اور یذکر یا نصیحت کر لے، فتنفع ذکرہ فائدہ دے ان کو نصیحت، یہ تو یقینی ہے۔ اما من طغیٰ وہ لوگ کہ جس کے پیچھے تبلیغ کرتے ہیں، سرکش ہے، فانت لہ تصدیٰ اب اس کے در پہ ہے، اب ان کے در پہ لگے ہوئے اس کے تعارف کرتے ہیں کہ یہ آ جائے۔ وما علیہ کا حضرت آپ پر نہیں ہے، اللہ یزکا کہ لوگ پاک کیوں نہیں ہوتے ہیں، وما علیہ کا اور آپ پر نہیں ہے، اللہ یزکا کوئی الزام آپ پر نہیں کہ لوگ پاک کیوں نہیں ہوتے، مانے نہ مانے کم وقت نصیحت آپ نے کر لیا، یہ اپنے والے تو ہے، غریب طالب علم ہے وہ تو دین سیکھتا ہے، اور تم مالدار طالب علم جی حضرت ادھر جا حضرت خبر مدرسوں والے، یہ بہت مصیبت آج کل، یہ والا غریب طالب علم سب ہے وقت ہے، یہ وقت جانے کا ہے، تم ایسے آگے کچھ پڑھا نہیں ہے، اور جو مالدار کا بیٹا ہوتا ہے، مالدار ہوتے ہیں، ہاں جی تشریف لاؤ آپ کے لیے گنجائش ریبوز ہے وے الطاغل والا۔ اللہ کے دین میں جو شوق رکھتے ہیں اس کے خیال رکھو، اور جو شوق نہیں رکھتے وہ تو اپنی جگہ پر۔ اما من استغنا جو تبلیغ سے نہ کرتے، فانت لہ تصدیٰ آپ ان کے در پہ ہیں، اس کے طرف متوجہ ہوتے ہیں، وما علیہ کا آپ پر لازم نہیں ہے، اللہ یزکا ان یزکا کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی ان کے پاکی آپ پر لازمہ نہیں ہے۔ وما من جاتا آپ کے پاس آ جائے ایسا دوڑتے ہوئے ادھرتے اللہ پاک سے، فانت مبتلہا آپ اسے بے رخی کرتے ہیں، کل آگے ایسے نہیں ہونا چاہیے،
انہا یہ قرآن کریم، انہا یہ سورت یا یہ مضامین قرآن، انہا تذکرۃ یہ نصیحت ہے، فمن شاء جو چاہ میں سے نصیحت لے لے فی صحف مکرمہ معزز فرشتوں کے پاس، فی صحف مکرمہ عزت والے فرشتوں کے پاس، فی صحف مکرمہ مرفوعات بلند مقام والے، مطہرات پاکیزہ، مرفوعات بلند مقام والے یعنی اللہ کے پاس ان کا بڑا مرتبہ ہے، مطہرات پاکیزہ صاف ستھرے ہیں، بے ایدی سفرات، بے ایدی سفرات، بے ایدی لکھتے ہیں یعنی وہ لکھتے ہیں، بے ایدی سفرات لکھنے والوں کے ہاتھوں کے ساتھ، وہ لکھنے والے کیسے کرام عزت والے ہیں، بررہ نیکوکار ہے، وہ فرشتے جو قرآن لکھنے والے ہیں اور قرآن کریم کو ہاتھوں کے ساتھ کرام عزت والے بررتن نے قتل الانسان قتل کیے جائے انسان، زجر ہے، ما اکفرہ کس چیز نے اس کو کافر بنایا، ما اکفرہ توحید، ما اکفرہ کس چیز نے اس کو کافر بنایا، وہ انسان سوچ تو کر لو پیدا کس چیز سے اور تم کو کس چیز نے کافر بنائے گئے۔ ایو شین حملہ علی الکفر، کفر پر کسی نے برانگیختہ کیے ہوئے، من ای شین ذرا خیال رکھو، من ای شین خلقہ کس چیز نے اللہ نے ان کو پیدا کیا، بار بار ابتدائی حالت اور اب حالت اور آئندہ حالت، آخر پارے، ابتدا تمہارا کیا تھا، پھر کیا ہوں گے، آخر کیا ہوگا، ابتدا تو خیال کرو۔ من ای شین خلقہ من نطفۃ بتا دیا اللہ نے پیدا کیا، خلقہ اللہ نے پیدا کیا، فقدرہ اللہ نے اندازہ کیا ان کے اعضاء کا اور ان کے عمر کا اور ان کے رزق کا، قدرہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ ثم سبیلا راستہ ہدایت کا اللہ نے آسان کیا، راستہ ہدایت کا خلقہ اللہ نے پیدا کیا، فقدرہ اندازہ کیا، ماں کے پیٹ بچہدانی میں، وہاں پر اس کا رزق بھی لکھا جاتا ہے، وہاں ان کے عمر بھی لکھا جاتا ہے، وہاں ان کے شقی اور سعید بھی لکھا جاتا ہے، سب وہاں پر لکھتے تھے فرشتہ، وہ فقدرہ ہم نے اندازہ کر لیا۔ ثم سبیلا پس راستہ ہدایت کا اللہ نے ان کے لیے آسان کیا، آسان کیا راستہ ہدایت کا، وہ کوئی مشکل نہیں ہے، راستہ ہدایت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کیا۔ دوسرا معنی کرتے ہیں ثم سبیلا ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ اللہ نے آسان کیا، چھوٹے سے راستے سے اللہ نے کس طرح ان کو پیدا کیا، ثم اماتہ یہ سارے نعمت، ثم اماتہ پھر اللہ پاک مار لیں گے، موت کی نعمت، موت کی نعمت ہے وہ تحفۃ الموت تحفۃ المومن، مومن کا تحفہ اپنے رب کے پاس جاتا ہے، اور پھر اللہ نے نعمت کیا اما موت کی نعمت، اگر دادا پردادا یہ سارے زندے ہوتے تو اب دنیا میں اگر چورڑ بپرا تو کیا وہ سنبھالے، اس کی خدمت کون کرتا، اور یہ بھی نعمت کے مر جاتے ہیں قصاصا، فأخبرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت یعنی ان کو دفنانے کا طریقہ بتا دیا، فأخبرہ فصاروا لا قبر مدارک معنی لکھتے ہیں یعنی انسان کو طریقہ بتا دیا کہ قبر میں ڈالو، اگر ایسے گدھے گھوڑوں کی طرح جو گدھے مر جاتے دیکھے نہیں پڑے رہتے، اگر انسان ایسے پڑے رہتے کتنا بھی قربت اور کتنے بھی حصے ہوتے، تو دفنانا بھی نعمت ہوئے۔ ثم اذا شاء جب اللہ پاک چاہیں گے انشروا ان کو نکال دیں گے زمین سے، کلا حق ہے یہ بات، لما یقض ما امرہ، انسان کو تو یہ سارے طریقے ہم نے بتائے، ابتدائی پیدائش سے لے کر کے قبر تک سارے طریقے بتائے، اور پھر بھی انسان کلا لما یقض، لما بمعنی لم کے، لم یقض ما امرہ، انسان نے پورا نہیں کیا جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا،
اللہ نے حکم دیا تھا پورا نہیں کیا ہوا بلکہ کوتاہی کی اس کے اندر. پھر دلیل عقلی اس بات قیامت پر فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان دیکھ دے انسان اپنے کھانے کو کھانا گدے کو انا صببنا الماء ہم بہاتے پانی کو ثم شققنا الارض چیر دیتے زمین کو شقہ چیرنا فانبتنا فیہا اگاتے اس کے اندر دانے. کس طریقے سے وہ کاشتکار کرتے زمین پانی آگے اور زمین میں تری ہو گئی. وعنباً حباً دانے وعنباً انگور وقضبا اور ترکاریاں وزیتوناً اور زیتون ونخلا اور کھجور وحدائق اور باغات غلبا گنجان باغات اللہ پیدا کرتے ہیں. وفاکہۃ اور پھل وابا اور دانے متاعا لکم تمہارے لیے ولانعامکم تمہارے چوپایوں کے لیے. فاذا جاءت الصاخہ جس وقت آ جائے گا نفخ ثانی دوسرا سور قیامت کے دن آ جائے گا پہلے سے ترقی. وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ بتا دیا کیا بتایا تھا وہاں پر وہاں بتایا تھا آیات نمبر 34 میں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ جب آ جائے گا وہ بڑا ہنگامہ. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ یاد کر لیں گے انسان اپنے اعمال جو کیا ہوئے. اور وہاں پر وہ بیان اب یہاں پر بطور ترقی یوم اس دن یفر المرء بھاگیں گے انسان من اخیہ اپنے بھائی سے ترقی ہے ادنا سے. تو پہلے سے ترقی بتا دیا. یوم یفر المرء یہاں پر ترقی ادنا سے اوپر کی طرف. یوم یفر المرء بھاگیں گے انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائی مجھ سے کوئی عمل سوال کر لے یا میں اپنے حق میں مجھے پکڑ لے. وَأُمِّهِ اور اپنی ماں سے کیسا نہ ہو میرے ماں مجھ سے سوال کر لے ہوئے کہ مجھے کچھ دے دو. وَأَبِيهِ اور اپنے باپ سے بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ اور اپنی بیوی سے. وَبَنِيهِ اپنے بیٹوں سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ ہر ایک انسان کے لیے اس وقت ایک حال ہوگا جو انہیں ان کو مشغول کیا ہوگا. وجوہ یومئذ بہت سارے چہرے اس دن مسفرۃ روشن ہوں گے. مسفرۃ روشن اور چمکدار ہوں گے. ضاحکۃ ہنسنے والے. مستبشرۃ خوشی منانے والے. مومنین کے چہرے پہ ووجوہ اور بہت سارے چہرے یومئذ علیہا غبرہ ان کے یہاں پر غبار ہوگا. غبار آلود ہوں گے کالے سیاہ ہوں گے. ترہقھا ان کو گھیرا ہوگا. قطرۃ ذلت نے اس کو گھیرا ہوگا اور کالے ہوں گے. اولئک هم کفرۃ الفجر یہ کافر ہوں گے اور حد سے گزرنے والے اللہ کے دین میں فاجر ہوں گے. سورۃ التکویر ترتیب نزول میں ترتیب تلاوت میں 81 سورت اور ترتیب نزول میں 7واں سورت. نزلت بعد اللہب سورت لہب تبت یدا ابی لہب وتب اس کے بعد اس کا نزول. دعوی سورت کا ملاقات الانسانی باعمالہ انسان اپنے اعمال کے ساتھ ملاقات کرے. یعنی اس بات قیامت زیادہ تر سے کرو قیامت کا ہے. ملاقات الانسانی باعمالہ
مناسبت ماقبل کے ساتھ عبس میں فرمایا عبس نمبر 34 سے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے اقارب سے دور بھاگے گا اور ایک حال میں مشغول ہوگا. اب تکویر میں بطور ترقی فرمایا کہ قیامت کے دن حساب کے بعد اپنے اپنے ٹھکانوں میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے. خلاصہ سورت کا سورت کے ابتدا میں تخفیف اخروی کا بیان بارہ احوال کا ذکر ہے. چھ دنیا کے ساتھ 6 دنیاوی اور 6 اخروی. آیات نمبر 14 سے 18 تک تخفیف اخروی بطور ترقی اور احوال قیامت پر شواہد. اور ایک دلیل وحی باقی صورت میں زواجر، تخفیفات اور بشارتیں امتیازات صورت
احوال بارہ احوال کا ذکر۔ نمبر 2 صفات جبریل، صفات جبریل۔ بارہ احوال بطور شواہد کے ابتداءً ذکر فرمایا۔ تخفیف اخروی، اذا الشمس کورت، اس وقت کہ سورج لپیٹا جائے گا، کور الامامہ سے جیسے پگڑی کا یہ کور ایسے لپیٹا جاتا ہے۔ اذا الشمس کورت، اس وقت کہ سورج لپیٹا جائے گا اور ڈال دیا جائے گا سمندر کے اندر، اور سمندر کے سارے پانی ایک آگ ہو جائے گا جہنم کا حصہ۔ اذا الشمس کورت، لپیٹا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ، نمبر 2 وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، ستارے گر جائیں گے۔ نمبر 3 وَإِذَا الْجِبَالُ، اور اس وقت کے پہاڑ سُيِّرَتْ، اپنے جگہ سے چلائے جائیں گے، اٹھا کر کے، اور پھر واپس زمین پر گر کر کے ہموار ہو جائیں گے۔ نمبر 4 وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 مہینے کا گابن اونٹ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ 10 مہینے کے گابن اونٹ جس میں بچہ ہو، وہ بڑے قیمتی ہوتی ہے، اور مالک بڑے انتظار اور خوش ہوتا ہے کہ ابھی میرا اونٹ ایک بچہ دے دے گی، اس کو چھوڑ، یعنی قیمتی مال چھوڑ دیا جائے گا۔ نمبر 5 وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور اس وقت کے جنگلی جانور جمع کیے جائیں گے، حشرت جمع کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حشر البہائم موتها، بہائم کا حشر اس کا موت ہے کہ سب کے سب مر جائیں گے۔ وحشر کل شیء الموت، ہر چیز کا حشر موت ہے۔ غیر الجن والانس، ما سوا جنات اور انسان کے، کہ ان کے حشر بمعنی زندگی کے۔ وَإِنَّهُمَا یوقفان یوم القیامہ، قیامت کا دن انسانوں کو اور جناتوں کو کھڑے کیے جائیں گے، اور وہ اس سے پوچھ سوال ہوگا، باقی سب کے سب مر جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور اس وقت کے جنگلی جانور سب کے سب جمع کر کے مر جائیں گے۔ یہ 6 کا تعلق 5 ہو گئے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور اس وقت کے سمندر سب کے سب بہا دیے جائیں گے۔ بحار و سمندر سب جتنے بھی ہیں، سجرت بہا دیے جائیں گے۔ دوسرا معنی سجرت جلا دیے جائیں گے، اور جہنم کے آگ اس سے بن جائے گا۔ یہ 6 کا تعلق قیامت کے دن سے آنے سے پہلے ہوگا، اور آگے 6 کا تعلق قیامت کے دن۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس وقت کے نفس جمع کیے جائیں گے، روح جمع کیے جائیں گے اپنے بدن کے ساتھ۔ نمبر 8 وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور زندہ درگور کیے ہوئے لڑکی سے پوچھا جائے گا، جو عرب کے اندر طریقہ تھا، اور زندہ لڑکیاں درگور کرتے تھے، ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی تھی۔ یہ ان کو زجر کے لیے اور مارنے والوں کے زجر کے لیے، جیسے سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی وَأُمِّی الٰہَیْنِ، لوگوں کو زجر کے لیے، جو موسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں، اسی طرح یعمودہ بھی صاحب بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ، اور اس وقت کے عمل نامے
عمل نامے نشرت ملا دیے جائیں گے۔ نمبر 10 وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور اس وقت کے آسمان کو کھینچا جائے گا، اپنی جگہ سے ہلا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ، نمبر 11 وَجَهَنَّمُ سُعِرَتْ، جلا دیے جائیں گے کافروں کے لیے بھی بھڑکا دیے جائیں گے، سعرت بھڑکا دیے جائیں گے۔ نمبر 12 وَإِذَا الْجَنَّةُ، اور اس وقت جنت أُزْلِفَتْ، قریب کیا جائے گا مومنین کے لیے۔ عالمت نفس، جالیں گے نفس مغفرت، ان کو حاضر کیا گیا۔ فلا اقسم بالخنس، فلا ایسا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، فلا ایسا نہیں اے مخاطب جو تمہارا خیال ہے، میں قسم کھاتا ہوں بالخنس، ان ستاروں کے ساتھ جو واپس جانے والے ہیں۔ بعض ستارے اکثر تو مشرق سے مغرب کی طرف، اور بعض ستارے ایسے کہ مغرب سے مشرق کی طرف جاتے ہیں۔ الجوار، جو چلنے والے، الکنس، غائب ہونے والی ہے۔ واللیل، اور قسم رات کے، اذا عسعس، جب وہ متوجہ ہو جاتی ہے۔ عسعس اقبل کے معنی یا ادبر دونوں معنی، جب رات چلی جاتی ہے۔ والصبح، اور قسم صبح کے، اذا تنفس، جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک قرآن کریم قول رسول کا عزت والا، رسول کریم کا قول ہے۔ وہ کس کا قول ہے؟ رسول کریم کا۔ مراد اس سے جبرائیل امین، مراد اس سے جبرائیل امین، یہاں پر مراد جبرائیل امین کے صفات، یعنی انہوں نے لایا ذی قوت۔ جبرائیل امین کیسے ہے؟ رسول ہے، اللہ کا پیغام لانے والے، اور کریم ہے، عزت والے ہیں۔ ذی قوت، طاقت والا ہے، عند ذی العرش، عرش والے کے پاس، مکین، مرتبے والا ہے، مرتبے والا ہے۔ جبرائیل امین اللہ کے پاس مرتبے والا ہے۔ مطاع، اس کے تابعداری کی گئی ہے، مطاع تابعداری کی گئی، آسمانی چادر، مطاع اس کے تابعداری کی گئی ہے، یعنی دوسرے فرشتوں کے تابعدار ہے۔ ثم امین، ثم وہاں پر، امین امانتدار واحد کے اوپر، ثم امین امانتدار واحد کے اوپر۔ یہ 5 صفات حضرت جبریل کا ذکر ہوئے۔ رسول کریم، لقول رسول کریم، ذی قوت 2، عند ذی العرش مکین 3، مطاع 4، ثم امین، ثم وہاں پر 5۔ یہ 5 صفات جبرائیل امین کے لیے آگے، کریم اور قوت اور مکین اور مطاع اور امین۔ حاضر آیات نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ میں تو اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، میں رحمت للعالمین ہوں، جبریل آپ بتاؤ آپ عالم ہے، آپ کے لیے میں کیا رحمت؟ جبریل نے فرمایا حضرت میرے لیے سب سے زیادہ رحمت تو میرے لیے، آپ کے آنے سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا مرتبہ کیا ہے، اور میں اللہ کے مقام پاس میرا مقام کیا ہے۔ آپ آگے تو میرے یہ 5 صفات کر کے تو مجھے اپنا مقام معلوم ہو، سب سے رحمت کا میرے۔ وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھ یہ دیوانہ نہیں ہے، زجر مشرکین۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، جاتے دیکھا تھا جبرائیل علیہ السلام اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالافق المبین، ظاہر کی ناولوں میں۔ وما ہوا، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے اوپر بزنین بخل کرنے والا، یہ بتا لینا جیسے کاہن لوگ نہیں بتاتے جب تک حلوہ نہیں لے ہوئے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، میرے قرآن شیطان مردود کے قول۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور کہاں جا رہے ہو؟ ان ہوا نہیں قرآن کریم الا ذکر، مگر نصیحت ہے تمام مخلوقات کے لیے، لمن شاء، جو چاہے تم میں سے، ان یستقیم، سیدھا راستہ پکڑ لے ہوئے۔ وما تشاءون، اور نہیں چاہ سکتے ہیں لوگ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، رب العالمین، رب تمام مخلوقات کا، تمام مخلوقات کا رب ہے، وہ جب نہ چاہے تو تمہارے چاہت سے کچھ نہیں ہوتا۔ سورۃ الانفطار ترتیب تلاوت میں 82ویں سورت ہے، اور ترتیب نزول میں بھی 82ویں سورت۔ نزلت بعد سورۃ النازعات، سورۃ النازعات کے بعد کی سورت کا نزول ہے۔
دعویٰ اس صورت کا دعویٰ سابقہ یعنی اثبات قیامت اور نفی شفاعت قہری مناسبت کی صورت کے ماقبل کے ساتھ تکویر میں فرمایا کہ تم سیدھے اپنے مقام تک پہنچ جاؤ، اپنے مقام تک پہنچ جاؤ۔ اب انفطار میں فرمایا وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، آیات نمبر 16۔ اپنے مقام میں پہنچ جائیں گا، وہاں سے غائب ہونے والا، بھاگنے والا، ادھر ادھر جانے والا نہیں ہوں۔ اسی طرح اس صورت کے اندر نافی شفاعت قہری کا بھی بیان فرمایا۔ خلاصہ صورت کا تخفیف اخروی بطور ترقی، اور وضاحت ماقبل کے لیے، پہلے والے صورت کے لیے وضاحت۔ خلاصہ صورت کا سورت کے ابتدا میں تخفیف اخروی اور زجر ہے انسان کو انکار قیامت پر، اور اس بات قیامت پر دلیل اور نفی شفاعت قہری کا۔
اذا السماء اس وقت کے اسما اس کے امتیازات اس صورت کے الانقلابات الاربع 4 انقلابات کا ذکر. نمبر 2 الانعامات الخاصہ. نمبر 3 غرور الانسان، انسان کا غرور اور تکبر اور خود پسندی. اذا السماء اس وقت کے آسمان قیامت کے دن انفطرت پھٹ جائے گا. اذا السماء اس وقت کے آسمان انفطرت پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ اور اس وقت کے ستارے انتصرت یہ نور ہو کر کے زمین پر گر جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ اور اس وقت کے سمندر فجرت جاری کی جائیں گی، انہیں ان کے درمیان سے پردہ ہٹا کر کے سب کے سب ایک سمندر ہو جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ اور اس وقت کے قبریں بُعْثِرَتْ کھول دیے جائیں گے، اس سے مردے باہر آ جائیں گے. عَلِمَتْ نَفْسٌ جان لیں گے انسان ما قدمت جو آگے بھیجا انہوں نے اپنے لیے اعمال، وما اخرت اور جو پیچھے انہوں نے چھوڑا ہے، پیچھے میراث چھوڑا ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا. یہ ابتدا میں تخفیف کا ذکر اور شواہد کا ذکر فرمایا. آگے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان ما غرک کس چیز نے آپ کو دھوکہ دے دیا، بربک کے رب کے ساتھ، اے شرف الکریم جو عزت والا ہے. تم کہتے اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، وہ کام کس نے تمہیں اللہ تو کریم ہے، لیکن محل دیکھتے ہیں تم اب اللہ کے کرامت کا کون جو ہے وہ مستحق ہے. مستحق کون ہے وہ؟ حسن بصری نے فرمایا کہ غرہ کا اس کو دھوکہ کس نے دے دیا؟ شیطان نے دھوکہ دیا ہے کہ تم اب رہو گے، جانا نہیں ہے، کافی کام کرنا ہے. الذی اللہ وہ ذات خلق کا جس نے آپ کو پیدا کیا، فسوا کا اللہ نے برابر کیا تمہارے اعضاء برابر کیے، 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں 2 کان، اسی طرح اعضاء سب کے سب برابر، اور 1 ناک ہے 1 منہ ہے. اسی طریقے سے اللہ نے کس طریقے سے آپ کے اعضاء کو برابر کیا. فعدل کا اور دوسرا معنی برابر اعتدال، برابری اعضاء میں، یعنی ایسے کہ اسے ایک ہاتھ اتنا لمبا اور دوسرے ہاتھ اتنا چھوٹا نہیں، ایک کان اتنا لمبا ہاتھی کی طرح اور دوسرے چھوٹا نہیں، دونوں کان برابر، ایک آنکھ اتنے موٹے اور دوسرے کان چھوٹے نہیں. کیسے اللہ نے برابر عدل کا برابر کیا. فی ای صورت جس صورت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا رتب کا آپ کو بنایا، اللہ نے ترکیب تمہارا بنایا ہے. کلا حق ہے یہ بات پر تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو قیامت کو، وکفا اپنے تخلیق کو نہیں دیکھتے ہو، پھر قیامت کا انکار کرتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ اور بے شک ہے لوگوں تمہارے اوپر لحافظین حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں. فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین وہ لکھنے والے ہیں، محفوظ کاتبین لکھتے ہیں تمہارے اعمال اور تمہارے اقوال، جو بھی کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں. تمہارے دائیں طرف بھی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، بائیں طرف بھی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور دونوں طرف والے فرشتے دائیں طرف والے اعمال صالحہ کو لکھتے ہیں اور بائیں طرف والے اعمال صالحہ یعنی برے اعمال کو لکھتے ہیں. یعلمون جانتے ہیں یہ فرشتے ما تفعلون جو تم کرتے ہو. ان الابرار بشارت نیک لوگ لفی نعیم نعمتوں میں ہوں گے.
وَإِنَّ الْفُجَّارَ اور بے شک بدکار لفی جہنم جہنم میں ہوں گے، یصلونها داخل ہوں گے جہنم میں یوم الدین بدلے والے دن، وما هم عنها اور نہیں ہوں گے یہ بغائبین، ان اپنے مستقر سے نکلنے والے نہیں ہوں، یعنی کافروں کے روحے وہ سجین میں ہو، وما هم عنها بغائبین، وہاں سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ بعض کہتے صاحب مردوں کا روح آتی ہے اور گھروں میں دروازے میں کھڑی رہتی ہے، کوئی چیز دے دو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، نہیں دے تو ناراض ہو کر کے چلتے، یہ غلط ہے۔ مولانا ثانوی صاحب نے کسی سے پوچھا کہ مردوں کا روح آتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، مردوں کا روح یا تو سجین میں ہے، بدکار ہے تو روح اس کا سجین میں ہے، ساتھ میں زمین کے نیچے وہاں جگہ ہے اور وہاں سے ان کو اجازت نہیں ملتا ہے کہ دنیا میں آئے، اور اگر نیک ہو ان کتاب الابرار لفی علین، نیک لوگوں کا روح علین میں ہوتے ہیں اور وہاں علین جنت ہے، وہاں پر وہاں سے آنا روح آتے نہیں دنیا کی طرف، اس کو ضرورت نہیں کہ درکان میں آوے، ہاں مہا جھوٹ بنایا۔ وما هم عنها بغائبین، نہیں ان سے نکلنے والے، وما ادراک آپ کو کیا معلوم، ما یوم الدین بدلے والے دن کیا ہے، ثم ما ادراک پھر آپ کو کیا معلوم، ما یوم الدین اور لوگوں کو بدلے والے دن کیا ہے، وہ یوم اس دن یاد رکھو، لا تملک نفس مالک نہیں ہوگا کوئی نفس، لنفس کسی دوسرے نفس کے لیے، شین کسی چیز کا، نفس مومن نفس کافر کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا کہ اس کو چھڑا دے، اس سے نفع شفاعت طاہری کا کر لیا، نفس مومن نفس کافر سے کوئی چیز چھڑا نہیں سکیں گے۔ والامر یومئذ للہ، اور حکومت حکم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے چلیں گے اس دن۔ آخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا العالمین ان کے حاجات کو پورا فرما، یا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا کامل نصیب فرما، یا اللہ رمضان کے برکت سے یا العالمین آخر عشرہ جو مبارک عشرہ ہے یا العالمین اس کے برکت سے، یا اللہ قرآن کے برکت سے یا العالمین ہمارے پریشانی کو دور فرما، ہمارے خاتمہ ایمان کے ساتھ فرما، یا اللہ ہمارے پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔